إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صلوات پر محمد درس قرآن کے آئینے میں ہمارا کردار۔ 2 دن مسلسل آپ نے سورہ ہمازہ میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا۔ آج ہم نے جس صورت کو موضوع قرار دیا ہے، قرآن کی چھوٹی صورتوں میں 3 آیات پر مشتمل ہے اور اپنے اندر بڑا عظیم پیغام رکھتی ہے۔ 3 آیات، پہلی آیت میں یعنی سورہ نصر پہلی آیت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، ترجمہ جب اللہ کی مدد یعنی کامیابی آ پہنچی۔ اس سے پہلے کہ اس کے پیغام کو ذکر کروں، سورہ نصر کی فضیلت، اس کی فضیلت کے بارے میں روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا من قرأها فکأنما شاہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اس سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی، وہ ایسے جیسے اس نے رسول اللہ کے ساتھ فتح مکہ کو درک کیا ہے۔ یعنی اس مختصر سورہ کے پڑھنے کی اتنی فضیلت، اتنا ثواب ہے۔ اور دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ نے فرمایا جو شخص اس سورت کو نافلہ یا واجب نماز میں پڑھتا ہے، اللہ اس سورت کے پڑھنے والے کو اس کے دشمنوں پہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ یعنی اس دور میں آج ہر بندہ پریشان ہے کہ مثلا دفتر میں میرے دشمن بیٹھے ہیں، بازار میں میرے دشمن بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں میرے دشمن بیٹھے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا کوئی دشمن، ہمیں اپنی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورت آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پروردگار آپ کے پوشیدہ دشمنوں پہ بھی آپ کو کامیابی عطا کرے۔ یعنی اس سورت کی اس قدر برکت ہے، تو لہٰذا یہ سورت پڑھیں تو لہٰذا انسان کو دشمنوں پہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ سورت پڑھنے والا اس شان سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک عہد نامہ ہوگا، جو یہ بول رہا ہوگا کہ اس کو اللہ نے قبر سے باہر نکالا ہے، اس کے لیے جہنم کی حرارت اور جہنم سے امان ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ، اور جہنم کی زنجیروں اور جس مقام سے بھی گزرے گا، اس کو ہر خیر کی خبر اور خوشخبری دی جائے گی۔ یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کو اتنی سعادت حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسباب خیر جمع ہوں، اس سورت کو وہ یا نافلہ نمازوں میں پڑھے یا واجب نماز میں پڑھے، تو مختصر سورت ہے تو بڑی بابرکت سورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ اچھا، قرآن کریم میں بہت ساری جو فضیلتیں وارد ہوتی ہیں، یعنی ہر سورت سے پہلے اس کی فضیلت ہے۔ اگر آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھائیں تو معصومین کی طرف سے ہر سورت کے لیے اس کی فضیلت وارد ہے، اس کے فوائد ہیں کہ کن نقصانات سے ہمیں یہ صورتیں، یہ آیات جو ہے وہ بچا سکتی ہیں۔ اب جیسا کہ آپ نے سنا فضیلت میں کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، خیر و برکت ہے، فائدہ دینے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کوئی شخص یہ سمجھے
کہ میں اس قرآن کی صورت پڑھ لوں گا تو میرے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور خوبیاں جمع ہو جائیں گی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، ہمیں یقیناً اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ وارثان قرآن نے جو بولا ہے وہ حق اور سچ بولا ہے۔ لیکن میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کروں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹیبلٹ، یہ کیپسول، آپ نے اس کو مثلاً 10 دن مسلسل یا 1 ماہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں بہتری آئی، آپ مطمئن ہو گئے کہ میرے لیے اس دوائی میں خوبیاں ہیں، بہتری ہے، فائدے ہیں۔ لیکن جو ڈاکٹر نے اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بتایا تھا، آپ اس پرہیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، صرف ٹیبلٹ پہ عمل کر رہے ہیں، صرف گولی لے رہے ہیں آپ لوگ، اب جو پرہیز بتایا تو اس پہ عمل نہیں کر رہے، کیا آپ کو وہ علاج فائدہ دے گا؟ آپ اس دوائی کی خیر اور خوبی اور فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیات ہوں یا صورتیں اپنے اندر یہ خیر اور خوبیاں اور بھلائی رکھتی ہیں، لیکن تب ہم اس سے کما حقہ، تب اس سے استفادہ کر پائیں گے جب ہم ان محرمات سے بھی اجتناب کریں جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں قرآن کی سورت پڑھ لوں اور میرے لیے تو کامیابی ہے، میرے لیے خیر ہے، اور میں سورت پڑھ لوں میں تو جہنم کی پل جو ہے پل صراط کراس کر جاؤں گا اور میرا استقبال ہوگا، چاہے وہ دنیا میں زانی ہو، شرابی ہو، بے نمازی ہو۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پہلے ان تمام برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، واجبات کی پابندی کرنی ہوگی، اور جب اس سورت کو پڑھنے والا ہوگا تب جا کے مومن کامیاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں آج ایک نوجوان کا واٹس ایپ پہ قبلہ ایک پریشانی ہے، کسی نے مسئلہ یعنی معلوم کرایا اس کے ذریعے سے، قبلہ یہ بتائیں کہ خاتون ہیں جو شراب بیچتی ہے اور ناجائز تعلقات زنا کے لیے وہ لڑکیاں جو ہے پیش کرتی ہے، کیا اور وہ یہ خاتون نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، کیا اس کی اس عمل سے روزہ باطل تو نہیں ہے؟ تو مجھے ایک مرتبہ افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی۔ یہ تو پوچھا جا رہا ہے کہ اس عمل سے روزہ باطل نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ کیا میرا روزہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ ہم روزے اور نماز سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم کیا صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے؟ کیا صرف روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے انسان اجتناب کرے؟ روزہ فرض کیا گیا ہے جو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار، متقی اور پرہیزگار بنے۔ اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ایک شخص آیا، روایت میں امام کے پاس ایک شخص آیا، یبن رسول اللہ، کیسے معلوم ہو کہ میری نماز قبول ہوئی ہے؟ آج ہر مومن یہی سوال کرتا ہے، قبلہ ہمیں ہماری نمازوں کی قبولیت کا کیسے اطمینان اور یقین حاصل ہو، ہمارا حج، ہمارے روزے، ہماری عبادات۔ یہی پریشانی لے کے صادق آل محمد کی خدمت میں جب مومن پہنچا، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وارث قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ہے نماز اور وہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، سمجھو تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر تم نماز تو پڑھتے ہو لیکن بے حیائی اور برائی کے قریب بھی ہو، تم صرف نام کے نمازی ہو، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وارث قرآن نے بہترین فارمولہ دے دیا نماز کے بارے میں بتا کے، یعنی آپ دیکھتے جائیں قرآن میں روزے کیوں فرض ہوئے؟ تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تو
اگر روزہ رکھ رہے ہیں پرہیزگار نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے روزے قبول نہیں ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بے حیائی اور برائی سے آپ اجتناب نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے آپ کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ آپ حج بیت اللہ کی زیارت پہ جا رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ وہاں سے پلٹے ہیں ہمارے اندر وہ ساری برائیں، اس کا مطلب ہے ہمارا وہ حج قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا مومن کے اعمال تب قبول ہوتے ہیں جب انسان کا کردار پاک ہو۔ اور قرآن مجید کی آیت مجیدہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یہ میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات ہے، یہ عالم کی بات ہے، یہ مجتہدین کی بات ہے۔ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے جس کے دامن میں تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کا ہر عمل قبول ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، جتنا بڑا اپنے آپ کو مولائی کہلوائے، خدا کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ قرآن نے معیار دے دیا ہمارے اور آپ کے درمیان، قرآن فیصلہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علیہ۔ تو لہٰذا وہ روزہ ہی کیا ہے جس روزے کے ساتھ یعنی اس طرح سے شراب بیچی جائے یا حرام کا دھندا کیا جائے، وہ نماز جب آپ کو برائی سے نہیں روک رہی، جو روزہ آپ کو برائی سے نہیں روک رہا، وہ روزہ اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ عبادت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، نفوس کی اصلاح کرتی ہے۔ اور قرآن نے واضح اعلان کیا قد افلح من زکاہا، کامیاب صرف وہ مومن ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو سدھارا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قرآن کی نگاہ میں وہی مومن کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا ہے اپنے نفس کا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہی کامیاب ہے۔ قرآن کا اعلان ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھیں اور قرآن کے پیغامات کو سمجھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ وسلم۔ تو اس صورت میں پہلی آیت مجیدہ میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد اور کامیابی آپ پہنچی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں یعنی اس آیت مجیدہ میں نصرت کی بات کی ہے۔ تو اب نصرت الہی کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہے اس میں اللہ نے یعنی مدد کی بات کی۔ نصرت الہی کیا ہے؟ بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی بات کی ہے نصرت کی۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد، یعنی آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126۔ سورہ انفعال، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جو ہے مدد نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی مدد کے مقابلے میں باقی ساری مددیں صفر ہیں۔ جس کا اللہ مددگار بن جائے دنیا اس کو چھوڑ دے، اس کو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو لہٰذا یعنی اللہ نے اپنی مدد کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت مجیدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کو ہماری مدد کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جو مدد کا تقاضا کیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی تعلیمات کو عام کرو۔ جس مشن اور مقصد کے لیے اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا،
اس مشن کو آپ معاشرے میں چلاؤ، اپنے گھروں میں اس کو رائج کرو، اسی کا نام ہے اللہ کی مدد کرنا۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو پھر پروردگار ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، پھر پروردگار آپ کا حامی اور مددگار بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحمۃ اللہ۔ اور دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے بارے میں جو روایت میں ملتا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ باب خیبر کو جب اکھاڑا گیا تو مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت الہیہ۔ فرماتے ہیں میں علی نے باب خیبر کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ اللہ کی عطا کردہ قوت سے اکھاڑا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں بھی مولا علی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مولا علی سمجھا رہے ہیں کہ اے علی والو، دیکھو علی جو اس مقام فضیلت میں بھی مولا علی پیغام توحید دے رہے ہیں، خدا کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ دیکھو میں علی کی فضیلت میں تم اللہ کو فراموش نہ کر دینا۔ علی کو اگر یہ زور اور طاقت بھی ملی ہے تو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ امام المواحدین، آج دنیا ترس رہی ہے کہ جو خطبات مولا علی نے نہج البلاغہ میں معرفت توحید پر دیے ہیں کاش وہ کوئی اور دے جاتا، لیکن وہ معرفت توحید کسی کے نصیب میں ہو؟ یہ دروازے نبی سے ملی ہے یا دروازے علی اور اولاد علی سے؟ صلوات پڑھے محمد رحمۃ۔ تو لہٰذا دوسرا پوائنٹ یہاں پر اللہ نے فتح اور کامیابی کا جو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر بات کی ہے نصرت پہلے ہے اور فتح بعد میں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ نے پہلے نصرت کی بات کی ہے اور فتح کی بات بعد میں کی ہے۔ تو یہ سمجھایا ہے جب تک اللہ کی نصرت حاصل نہ ہو کسی کو، اس وقت تک کوئی شخص کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت عظیم ہمیں اس میں آیت مجیدہ میں پیغام دے دیا گیا ہے۔ تو پہلے انسان اپنے اندر ایسی لیاقت پیدا کرے کہ اللہ کی نصرت شامل حال ہو۔ جب تک اللہ کی نصرت ہمیں حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنے نیک مقصد میں، اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحمۃ اللہ، اللہم صلی علی۔ لہٰذا یہاں پر اب ایک دوسرا نقطہ، دوسری آیت مجیدہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یعنی اے رسول آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مجیدہ میں کیا میسج اور پیغام دے رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے فتح مکہ اور نصرت کے بعد کی خبر دی ہے۔ فتح مکہ اور نصرت کے بعد، یعنی ہماری مدد اور فتح مکہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو۔ تو یہاں پر یہ ہمارے لیے ایک عظیم نقطہ ہے کہ گویا اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ پہلے نصرت خدا ہوگی تو کامیابی ہوگی، جب کامیابی ہوگی تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر اب اس کا یہاں ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت پر۔ اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیوں کیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ اعلان کیا گیا کہ نصرت اور فتح کے بعد جو ہے کیا ہونے والا ہے؟ جوک در جوک، یعنی لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں۔ گویا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اپنے اولیاء اور اپنے دین کا پیغام پہنچانے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔
جس طرح یعنی سید الرسل نے اسلام کا جو ہے وہ پرچم بلند کیا، تو سید الرسل نے جتنی کاوشیں کی تو وہاں پہ نصرت کا بھی اعلان ہوا اور کامیابی کا بھی خبر دی گئی، اور یہ خوشخبری دی گئی کہ اسلام میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ تو گویا یہ ہمیں بھی میسیج اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نصرت دین کے لیے علم بلند کرو تو دیکھو کامیابی حاصل ہوگی، اور تمہارے گروہ میں تمہارے جو کمیٹی ہے اس میں لوگ گروہ در گروہ آئیں گے۔ تو لہٰذا جب ہم کام ہی نہیں کریں گے اللہ کے لیے، ہم دین کے لیے کام ہی نہیں کریں گے، تو پھر مخلص لوگ کیسے ہمارے ساتھ آ کے ملیں گے؟ تو لہٰذا انسان یہ نہ دیکھے، بعض اوقات لوگوں میں ایک چیز آ چکی ہے کہ بس ہمارا نام ہو جائے، نام سب یہی رہ جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر نام کی جب بات آئی ہے تو ایک بات سے بات نکلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000، مشہور 1,24,000۔ کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن میں؟ 25 نبیوں کے نام ہیں، ماشاءاللہ 25 نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن میں۔ اگر ہم روایات میں تلاش کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 1,000 ملیں گے۔ ٹوٹل نبی کتنے ہیں؟ 24,000۔ 1,000 اگر ہمیں مل جائیں قرآن اور کتابوں میں، جی باقی 1,23,000 انبیاء ان کے نام کہاں ہیں؟ جن انبیاءوں کو اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کر، آج ان کا نام نہیں ہے اور ہم اپنے نام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ خلوص کے لیے خلوص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، دین کے لیے کام کرنا چاہیے، اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انسان کی پاکیزگی، انسان کا پاک کردار، نیک نیتی، خلوص آگے کام آئے، باقی سب کو یہی رہ جانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحمۃ اللہ۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور بھی پیغام دیا گیا، دیکھیں اس کی ایک بہترین مثال کہ جب نصرت ہوگی، یعنی انسان جب اللہ کے دین کی نصرت کرے، کامیابی حاصل ہوگی، تو کامیابی کے بعد لوگ جو ہے وہ اس کاروان کی طرف آ کے ملیں گے۔ اس کی ہمیں ایک بہترین مثال ملتی ہے وارث قرآن امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے نصرت اسلام کے لیے علم بلند کیا۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام کے لشکر میں کتنے لوگ آ کر امام کے لشکر میں ملے، تو مختلف علاقوں سے، ملکوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف زبانوں والے، کوئی ترکی سے ہے، کوئی یمن سے ہے، کوئی عراق سے ہے، کوئی مدینہ سے ہے، کوئی کوفہ سے ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، مختلف علاقوں سے مختلف۔ اچھا کوئی عیسائی تھا، کوئی جو ہے وہ زہیر ابن قین، جنہوں نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے خون کے لیے علم بلند کیا تھا، لیکن جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تو پھر یہ علوی اور حسینی بن گئے۔ تو اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے خالصتاً اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کے لیے پرچم کو بلند کیا، تو پھر کس طرح سے مختلف افراد آپ کی مدد کے لیے آتے گئے، اور جب آئے تو اس طرح سے کامیابی ہوئی آپ کو کہ امام حسین ابن علی کے نام آج تک زندہ ہے، اور ہر فرقہ اور مذہب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر فرزند رسول امام حسین ابن علی اگر جام شہادت نوش نہ فرماتے، اسلام کو بقا نہ ملتی۔ یعنی امام کی عظیم قربانی کے صدقے میں آج ہم تک یہ اسلام پہنچ جائے۔ اگر یہ امام بارگاہ وجود میں آیا ہے تو یہ امام حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ ہے۔ دیکھیں ذرا فکر کریں، غور کریں، یہ امام بارگاہ کس کی قربانی کا صدقہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین نے کس مشن کے لیے قربانی دی تھی؟
اللہ کے دین کی بقا کے لیے، جس دین کی بقا کے لیے امام حسین نے دی قربانی، اس قربانی کے صدقے میں آج یہ امام بارگاہ، یہ دنیا کا ہر امام بارگاہ وجود میں آیا کہ ہمارے امام بارگاہوں کے ممبروں پہ وہ تعلیمات موجود ہیں جو زہرا کا لال جن کو بچانے کے لیے خود کو کربلا میں قربان کر رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سوال بلند کر سوال اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا کوشش کریں، یعنی ہم بھی اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں وہ کلمہ حق، کلمہ توحید، کلمہ اصلاح جو ائمہ ہدی علیہ السلام کی پاک سیرت سے میں ملا۔ تیسری آیت مجیدہ میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور حمد بجا لائیں اور استغفار کریں، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ تسبیح کریں اور حمد بھی کریں۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا ذکر کیوں ہوا؟ تسبیح یعنی اللہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے۔ جی، تو تسبیح کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے نماز میں عام طور پہ آپ پڑھتے ہیں رکوع میں اور سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو صرف تسبیح اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، تسبیح الحمدللہ کے ساتھ بھی ہے، الحمدللہ کو بھی شامل ہے، اور تسبیح اللہ اکبر کو بھی شامل ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی، تو جناب سیدہ کی جو تعلیم کردہ تسبیح ہے وہ اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ مشتمل ہے اس پہ۔ اللہ اکبر 34 مرتبہ یعنی 34، الحمدللہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ تو یہ میں اب اکثر اپنے دروس و مجالس میں اس لیے ذکر کرتا ہوں، یہ پچھلے ماہ شعبان میں جب ایک جگہ پہ میں درس دے رہا تھا، وہاں پر تسبیح جناب سیدہ کی فضیلت اور شان کو بیان کیا، تو وہاں پر دو وہ افراد آئے جو ماشاءاللہ بچپن سے بوڑھے ہو چکے ہیں، جو پوتے بھی بن چکے ہیں، یعنی جن کے پوتے بھی پیدا ہو چکے ہیں، یعنی دادا بن چکے ہیں، نانا بن چکے ہیں، وہ درس میں آ گئے۔ تو جب میں نے تسبیح کے فضائل سنائے تو آ کر ایک مرتبہ کہنے لگے قبلہ یہ تسبیح جو ہے اس کا عدد کیا ہے؟ مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا قصور آپ کا نہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں قصور وہاں ہے۔ آپ یعنی افسوس یہ ہوا کہ آپ ان محافل میں تسبیح جناب سیدہ کی بھی تعلیم نہیں دی گئی، یہ مقامی افسوس ہے۔ تو لہٰذا تعلیمات آل محمد کو ہم اگر عام نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ ادھر سے ہم سید الرسل کی عظمت اور مولا علی کی شان میں یہ بیان کرتے ہیں کہ سید الرسل نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی نبی کے علم کے وارث اگر ہیں تو مولا علی ہیں، تو مولا علی ٹھہرے ہیں نبی کے علم کے وارث، تو مولا علی کے چاہنے والوں کے دامن میں بھی وہ علم ہے، جب وہ علم نہیں ہے پھر ہم نے کہاں سے وہ علم لینا ہے؟ اگر ہم مولا علی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، یاد رکھیں پھر ہمارے حصے میں جہالت رہے گی۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو لہٰذا یہ تسبیح جو ہے اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ تسبیح، حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں آپ رکوع اور سجدے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ عام طور پہ لوگ کیا پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا الحمدللہ پڑھیں 3 مرتبہ، آغا سیستانی فرماتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔
اگرچہ افضل کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اگرچہ افضل اور زیادہ ثواب اس کا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا یہ تسبیح، اچھا اب تسبیح جو ہے روایت ہے امام علی نقی علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ تو یہاں پہ تسبیح کا ذکر ہو گیا، یعنی اس آیت مجیدہ میں استغفار اور حمد کا ذکر ہے۔ تو حمد، پہلے حمد کو ذکر کرتے ہیں پھر استغفار، جو میں امام کی روایت سنانے لگا تھا۔ حمد کیا ہے؟ آپ صحیفہ کاملہ کو اٹھا کر دیکھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں تو یا مولا علی علیہ السلام کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے جو امام کی سے منسوب ہے، صحیفہ علویہ، یہ دونوں دعاؤں کی کتابیں دیکھیں، اس میں اکثر ہماری دعائیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ حمد خدا سے۔ تو لہٰذا یہ اس لیے دعا کے آداب میں ہے کہ آپ پہلے حمد خدا کریں پھر دعا کریں۔ تو لہٰذا انسان درود شریف پڑھے، اللہ کے نام کے ساتھ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، حمد خدا کریں، اور پھر جو ہے آپ دعا کا آغاز کریں۔ اس طرح سے دعا ہونی چاہیے، جیسا کہ ملتا ہے ایک روایت میں کہ ایک شخص ایک کتاب میں ایک بہت لمبی دعا پڑھ رہا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے دعا پڑھتے ہیں وہ بار بار ورق پلٹ کر دیکھتے ہیں اب کتنی دعا رہ گئی۔ عام طور پہ لوگ دعائے کمیل میں یہ چیک کر رہے ہوتے، یعنی ایک دعا کو اگر آپ مسلسل پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں آپ فری ہو جائیں گے، اس دعا ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ترجمے کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، 1 گھنٹے میں آپ وہ دعا ختم ہو جائے گی۔ لیکن لوگ ورق جو ہے وہ پلٹ کر چیک کر رہے ہوتے ہیں باقی کتنے ورق رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے دعا میں حضور قلب نہیں ہے۔ ہم وہاں پر صرف آئے ہوئے ہیں کہ فیملی کے فلاں ممبر نے بلائے، اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائے گی، یعنی ہم عبادت کے لیے نہیں آئے، ہم اس دعا کو میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے آئے، خلوص نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی محفل میں جائیں قربتاً الی اللہ جائیں۔ تو لہٰذا دعا، لمبی دعا پڑھ رہا ہے لیکن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے قرار ہے، بے چین ہے، بس یہ دعا بھی مکمل ہو جائے اور اس کو ختم بھی کر دو، جلدی جلدی ختم ہو جائے۔ اب جب مولا علی علیہ السلام نے دیکھا ایک لمبی دعا پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ طویل دعا سنتا ہے وہ قلیل بھی سنتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام گویا یہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر مختصر دعا کرو تو وہ افضل ہے اس بے قراری اور بے چینی کے ساتھ جسے آپ چاہتے ہیں بس دعا تو لمبی ہے اسے جلدی جلدی ختم کر دیں۔ آپ اگر دعائے کمیل، ضروری نہیں ہے آپ ہر شب جمعہ کو دعائے کمیل مکمل پڑھیں، کوشش کریں اپنے اندر اپنی زندگی میں حصے میں شامل کریں دعائے کمیل پڑھنے کی۔ اگر ابتدا میں آپ صرف 2 صفحے پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کسی ہفتے میں 3 صفحے پڑھ لیں، اگلے ہفتے میں آپ 4 پیج پڑھ لیں، آہستہ آہستہ اپنے نفس کو عادی بنائیں۔ تو چونکہ یہ نفس بھی سرکشی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ تو اب امام علیہ السلام نے جو روایت میں جملہ ہے، امام نے کیا فرمایا؟ جو اللہ طویل دعا سنتا ہے وہ قلیل بھی سنتا ہے۔ تو وہ اس نے عرض کی مولا پھر میں دعا کیسے کروں؟ اللہ قلیل کو بھی سنتا ہے تو پھر میں دعا کیسے کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ علی کل نعمہ، اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہر نعمت پر، یعنی جس کو میں شمار کر سکتا ہوں اور شمار نہیں کر سکتا۔ بہت عظیم یعنی مختصر جملہ، الحمدللہ علی کل نعمہ، تمام نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ،
من کل خیر، اور میں اللہ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ جو خیر میں جانتا ہی نہیں ہوں، اس دعا کے جملے میں کیا ہے؟ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن كُلِّ خَيْرٍ، اللہ سے میں ہر خیر کا سوال کرتا ہوں. یعنی جس خیر سے میں جاہل ہوں میں اس کا بھی اللہ سے سوال کرتا ہوں. تیسرا جملہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ، اور میں اللہ کی ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کتنے شر ہوں ہمارے لیے ہم اس کو خیر سمجھ رہے ہوں، لیکن اس دعا میں کیا ہے؟ یعنی ہر شر جس کو اللہ جانتا ہے میرے حق میں شر ہے، یعنی میں اس شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَنبٍ، اور میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی طلب کرتا ہوں. یعنی جو میں نے جہالتاً کیے، میں نے لا علمی میں کیے، میں نے جان بوجھ کے کیے، جن گناہوں کو کر کے بھول گیا اور جو گناہ مجھے یاد ہے. مختصر دعا ہے اور کس قدر عظیم مطلب پر مشتمل دعا ہے. تو لہٰذا کوشش کیا کرے یہ دعا مومن پڑھے. الحمدللہ علی کل نعمہ واسأل اللہ علی کل خیر. ایک صلوات پڑھ دے محمد واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. تو لہٰذا یعنی یہاں پر جو ہے ہمیں حمد خدا کا ذکر موجود ہے. اسی طرح جیسا کہ ملتا ہے کہ مومن کو جب چھینک آ جائے تو اس وقت بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، یعنی یہ پڑھنا چاہیے. تو اگر کسی کو چھینک آئے تو جب کوئی یہ پڑھے، جب کوئی شخص اللہ کی حمد کرے پھر اس کا حق ہماری گردن پہ ہے، پھر ہم اس کو دعا دیں کیا؟ یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. اور جو شخص اللہ کی حمد چھینک کے بعد نہ بجا لائے، علماء فرماتے ہیں وہ اس اہل نہیں ہے کہ آپ اس کے حق میں رحمت خدا کی دعا کریں. آپ روایت میں پڑھیں گے کہ جس کو چھینک آئے آپ اس کو یہ کہیں یرحمکم اللہ، لیکن کیا ہر شخص کو کہیں؟ جو اللہ کی حمد کو فراموش کر رہا ہے پھر وہ اس لائق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تھا حمد خدا. اب آتے ہیں استغفار، چونکہ استغفار کو آخر میں بیان کیا گیا ہے. استغفار کب ہوتا ہے؟ یعنی گناہوں پہ معافی طلب کرنا. تو یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کریں. جبکہ ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ اور ایمان ہے تمام انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. وہ گناہ تو کیا، گناہ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم گناہ کریں. یعنی وہ انما یرید اللہ کے آیت تطہیر کے وارث ہیں یہ. تو اب جب سید الرسل نے کبھی گناہ کرنا تو کیا سوچا نہیں ہے، تو پھر استغفار کیسے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا جتنے انبیاءوں کے لیے استغفار قرآن میں آیا ہے وہاں پر استغفار گناہوں سے جو معافی ہے وہ یعنی گناہ نہیں ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان مفسر قرآن اپنی تفسیر قرآن میں بیان فرماتے ہیں جتنے انبیاء کے لیے یہ استغفار آیا ہے وہ مباح کام کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ استغفار کرتے ہیں. اور استغفار کرنا یعنی جو استغفار یہاں پر سید الرسل سے جو مطلوب ہے، جو ان سے طلب کیا گیا ہے، تو یہ مقصد ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے کامیابی ملی ہے، اب عاجزی و انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. نہ کہ وہ گناہوں پہ طلب ہے، نہ کہ وہ گناہوں کی مغفرت طلب ہے، بلکہ وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے. مثال میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں اس مقام پہ. دیکھیں آپ مسجد میں گئے، شب زندہ دار ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، شریف ہیں. آپ نے کہا جی جناب میرے لیے آپ دعا کیا کریں، آپ نیک بندے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی.
جو نمازی ہیں، شب زندہ دار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پلٹ کے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، جبکہ پوری مسجد جانتی ہے یہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، ظاہراً وہ واجبات کا پابند ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو گناہ گار ہوں، یعنی عاجزی، انکساری۔ نبی اور امام بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے طور پہ استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں روزانہ صبح کو جب تسبیح جناب سیدہ پڑھیں، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی پڑھیں۔ اب وہ روایت جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آیا ایک شخص، مولا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ، یعنی دنیا میں آپ کا حبدار بن کے رہوں، آخرت میں آپ کے ساتھ معشور ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، روایت کا جملہ، 2 کام کرو، ایک سورہ انا انزلنا کو پڑھو، دوسرا اپنی زبان کو استغفار سے جو ہے وہ تر رکھو، 2 کام کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں آل محمد کے حبداروں میں شمار ہو اور آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت کا امیدوار ہو، اپنی زندگی میں کثرت سے سورہ انا انزلنا پڑھے اور زبان پہ استغفار رکھے، صلوات پڑھے محمد و تو لہٰذا یہاں پہ یعنی یہ جو اس نقطے کو واضح کر دیں کہ معصومین یہ جو استغفار کرتے تھے تو یہ کسی گناہ کے سرزد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ مقام عاجزی و انکساری میں یہ کہتے تھے، جیسے کہ روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس امام رسول اللہ کی طرف منسوب ہے یہ روایت، آپ نے فرمایا، یعنی جو جملہ ہے، ما عبدناک حق عبادت، یعنی اے اللہ جو تیرا حق کے بندگی تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، وما عرفناک حق معرفتک، اور اے اللہ جو تیرا حق کے معرفت ہے وہ بھی ہم حق ادا نہ کر سکے، تو یعنی ایک مقام عاجزی و انکساری ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد۔ تو لہٰذا یہاں پہ یعنی اس صورت میں جو ہمارے لیے جو پیغام ہے کہ مومن جب وہ دین الہی کی نصرت کے لیے قدم بڑھائے گا تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی، جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر اس کے ساتھ مخلص افراد بھی آ ملیں گے، جیسے سید الرسل کے ساتھ۔ اور جب انسان ایک مخلص گروہ کی شکل میں آ جائے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی کام کریں تو کیا ہو، یعنی رسول اللہ کو بھی یہی کہا ہے آپ تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں۔ تو یعنی جب ایک کامیابی ہو جائے اچھے کام میں تو انسان اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرے، نہ کہ انسان فخر و مباحت اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے باقی رہے۔ لیکن استغفار کے بارے میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا گناہ کر لیے تو فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا گناہ معاف ہو گیا۔ روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، امام فرماتے ہیں من استغفر ولم یندم قلبہ، جو شخص استغفار کرے لیکن اس کا دل نادم نہ ہو، فقد استزع لنفسہ، اس شخص نے اپنی خود انسلٹ کی ہے، اس نے اپنی خود توہین کرائی ہے۔ زبان سے استغفار کر رہے دل میں ندامت نہیں، اگر زبان پہ استغفار ہے تو ندامت ہو، ندامت سے کیا مطلب، یعنی آئندہ کے لیے وہ گناہ ہماری زندگی میں ختم، اس کو نہیں بجا لائیں گے، تب جو ہے ہم صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔